بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیاروں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مجھ سے محبت کرنے والوں اور مجھے دل سے چاہنے والوں، یا جو بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو مجھ سے واقف ہی نہیں ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا نا، وفی کل مسلم وفی کل مؤمن خیر، ہر مومن کے اندر خیر ہوتا ہے کہ اس کے اندر عقیدہ جو ہے، اس طرح کتابوں میں لکھا ہے، خصلتان لا شیء افضل منہما الایمان باللہ والنفع للمسلمین۔ دو خصلتیں عادتیں ایسی ہے کہ جس سے بہتر کوئی عادت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو نفع پہنچاؤ۔ وخصلتان لا شیء اخبث منہما الشرک باللہ والضر المسلمین، اور دو خصلتیں ایسی ہے جو اس سے بری کوئی خصلت نہیں ہے، ایک اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو نقصان پہنچانا۔ تو شریک یہ ہوتا نا کہ اللہ کی ذات کو چیزوں پہ قیاس کیا جائے۔ بعض لوگ قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جب جج کے پاس جانا ہو تو آسانی کے ساتھ بندہ نہیں جا سکتا، جب تک وکیل نہیں کرے گا۔ بادشاہ کے پاس جانا ہو تو تب تک نہیں جا سکے گا جب تک کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ڈھونڈے گا۔ تو یہ واسطے وسیلے انسانوں کو ملنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو ملنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب بندہ مرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ اس پر رو رہے ہوتے ہیں جب موت آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے کے قریب تو اس کے شہ رگ سے بھی قریب ہوتا ہوں۔ شہ رگ یہاں پہ ایک رگ ہے، یہ ذبح جب جانور کو ذبح کیا جاتا تو اس میں کاٹنا ضروری ہے، ورنہ تو ذبح نہیں ہوگا، شرعی نہیں ہوگا، مردار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے قریب ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو اتنا قریب، یعنی کہ مطلب ہے اپنی امت کو اتنا سمجھایا اللہ کے حکم سے، تو اتنا مطلب ہے کہ اللہ قریب ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں دور ہوں قریب ہوں، تو میں تو جواب دیتا ہوں اجیب دعوت الداعی، جو میں تو جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتے ہیں ان لوگوں کو، تو ان کو چاہیے میں تو جواب دیتا ہوں، باقاعدہ میں تو موجود ہوں، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری قدرت کے ساتھ موجود ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو پکارنے والوں کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، اس کو چاہیے کہ میری جواب بھی سن لے، مطلب ہے کہ مجھے بھی مان لے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھ پر ایمان بھی رکھے، مضبوط ایمان رکھے، مجھ پر ایمان رکھے، اور میں جو ان کو جواب دیتا ہوں اس پر یقین کرے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ اس لیے تاکہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے، صحیح راستے، حق راستے پہ آ جائے، باطل کے راستے سے ہٹ کے وہ حق راستے پہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو منع کرتے ہیں کہ غیروں کو مت پکارو، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہے، یہ ناظر ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ کو چھوڑ کے کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، خدا کے لیے کچھ دو، اس کے پاس کیا ہے آپ کو دے دے گا، اس کے پاس کیا اختیار ہے، وہ تو بھی اختیار ہے نہ، تو دنیا میں جب زندہ تھا اختیار دیا، اگر پیسے تھے تو لوگوں کو دے سکتا تھا، دعائی کر سکتا تھا۔ کرامت اولیاء کے ہاتھ میں کرامت کا اختیار نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے ہیں ان کے ہاتھ سے کرامت صادر ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں جو ہے نا، وہ تاریخوں میں دیکھ لو آپ، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، یہ مسلمانوں میں ہی تھا، یہ عباسی خاندانوں میں تھا کوئی بعد میں، تو اس نے اس کی قبر جو ہے نا کھول کے ان کے اندر ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، وہ ہڈیاں نکال کے نا ساری ہڈیاں دریا فرات میں ڈال دی تھی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو جا کے کھول لو، اندر کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ہاں اگر اللہ پاک اپنے قدرت سے ان کی ہڈیاں دوبارہ قبر کے اندر ڈال دی ہو تو اللہ کے لیے تو آسان ہے، مشکل اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو باقی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار پہ جانا، ویسے وہ اللہ کی رحمت تو برستی ہے، لیکن وہاں جانا سفر کا حکم نہیں ہے۔ 3 مساجد کے علاوہ کہیں بھی سفر کا حکم نہیں ہے۔ 3 مساجد یہ ہے کہ ارادہ کرو، پیسے خرچ کرو، بیت اللہ شریف جاؤ، زیارت کرو، اس سے آپ جو پیسے خرچ کرو گے اس پہ آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اگر حرام سے آپ نے کمائی ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اگر حلال طریقے سے کمائے ہیں، حلال طیب مال خرچ کر رہے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ یہاں سے آپ وہ ارادہ کرو دنیا کی کسی بھی کونے سے کہ میں نے مسجد نبوی میں جانا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو جا کے دیکھنا ہے، زیارت کرنی ہے، اربوں روپے خرچ کرو گے آپ کی نیکی میں شمار ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ حلال کی کمائی ہو، حرام کی نہ ہو۔ اور تیسری نمبر پہ یہ ہے کہ بیت المقدس، لوگ اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اصل نام بیت المقدس ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آپ کا ارادہ ہو دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو آپ،
تو آپ وہاں چلے جاؤ، پیسے اربوں روپے خرچ کرو، اللہ پاک اس پہ آپ کو اجر دیں گے، شرط یہ کہ حلال ہو صحیح، اور آپ کی نیت بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، کوئی اور ارادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی سفر کا حکم نہیں ہے، کہیں بھی سفر میں جانے کا، کسی بھی مزار پہ جانے کا، اور باقی مساجد کو دیکھنے کا جو ہے شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ایسا نص موجود نہیں ہے۔ تو ایک عالم نے لکھا کہ کوئی بندہ ارادہ کرے پاکستان یا کسی اور جگہ سے کہ میں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے مزار پہ جانا ہے، تو اس کو گناہ ہوگا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ کیوں جائے وہاں پہ، کیا لینے وہاں جاؤ گے؟ یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اولیاء کے بغیر وسیلہ واسطہ اپنا عمل ہے، عمل۔ نماز پڑھ لو، اللہ سے دعا مانگ لو، نماز کے بعد نص سے آیا ہے نا کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جمعے والے دن خصوصاً جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے نا، وہ ایک خطبہ پڑھ کے دوبارہ کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، اس وقت دل میں دعا مانگو، اذان سن لو، اذان کا جواب دو، جو کلمات مؤذن پڑھتا وہی آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ۔ باقی یہ ہے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ پڑھ لے تو آپ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لو، یہ نص سے آیا ہے۔ اور جب وہ اس طرح اذان، جب مکبر جو ہے نا وہ تکبیر پڑھتا ہے نا، اقامت جس کو کہا جاتا ہے، جب وہ یہ پڑھے نا، جو وہ پڑھتا ہے آپ بھی پڑھتے جاؤ، صحیح ہے۔ خالی یہ کہ جب وہ قد قامت الصلاۃ پڑھ لیں، قد قامت الصلاۃ، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اقامہ اللہ و ادامہا، اللہ پاک اس نماز کو قائم رکھے اور اس کو ہمیشہ رکھے جب تک مسلمان دنیا میں موجود ہے۔ صحیح ہے، جاز آ رہا ہے، جاز کی آواز آ رہی ہے۔ خود اپنے طرف سے خود ساختہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ابھی تحقیقات کا دور ہے، ہر ابھی تو بال کی کال نکالی جا رہی ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں کو دیکھنا ہے تو پشاور کے علاقے میں جو ہے نا چارسدہ، غالباً یہ چارسدہ میں ہے، یہ مفتی گور علی شاہ صاحب جو ہے نا مدظل، یہ بہت بڑا اللہ کے ولی ہے، بڑے اولیاء اللہ کے ولی ہے، اور جگہ جگہ پہ اللہ کے ولی ہے، جو بعض گمنام بھی ہے، بعض معروف بھی ہے۔ یہ شاہ ڈیرہ ایک جگہ کا ثوابی میں کوئی جگہ ہے شاہ ڈیرہ، وہاں قاری حماد صاحب ہے، اگر زندہ ہے مدظل ہو، اللہ کو زندہ رکھے، اللہ کا ولی ہے، زندہ ولی ہے اللہ کا، ایسے ہے اللہ کے ولی ہے، بہت سی جگہوں میں اللہ کے ولی ہے، ان کے پاس جا سکتے ہو، ان کے پاس جانے میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے کہو زندہ ہے نا، ان کے کہو کہ حضرت مجھ میں کمزوری بہت زیادہ ہے، بعض جیسے ہی آپ پہنچے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو القاء ہو جاتی ہے، دل میں اللہ پاک ڈال لیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر خاص کر یہ کمی ہے، ان کے لیے ایسا کوئی چیز تجویز کرو جو وہ اللہ پاک دل میں ڈالے دیتے ہیں، وحی نہیں ہوتی، القاء ہوتی ہے، اللہ ڈال دیتے ہیں۔ تو بعض چیزوں میں اگر اس آنے والے بندے کے دل میں کوئی الجھن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ پاک اس بندے کو، اللہ کے ایک بندے کو اللہ سمجھا دیتے کہ اس کو اس طریقے سے سمجھاؤ، تو الہام اس کو کہتے ہیں، الہام سمجھا دینا کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو ولی آ رہا ہے، جو بندہ آ رہا ہے نا وہ اللہ کے ولی کو دیکھنے کے لیے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس کا یقین بن جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے پر اس کی کوئی حالات منکشف کر دیتے ہیں، پردہ کھول لیتے ہیں، چلو دیکھ لو۔ تو کپڑوں کے نیچے سے نہیں دکھایا جاتا کہ وہ کپڑوں یہ تو ستر ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے اگر وہ کام چھوڑ دے گا، نیک بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کشف کر دیتے ہیں، منکشف کر دیتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے اللہ کا ولی ہے، میں اس کو پیر کہتا ہوں، مجھے پیر کہتا ہے۔ تو شیطان پرسوں جو ہے نا میں بیمار ہو گیا تھا، مجھے موشن لگے تھے، الٹیاں لگے تھے، ادھر دوران میں اس کو فون کیا، میں نے کہا یار میری طبیعت بہت خراب ہے، موشن لگے ہوئے۔ بعد میں میرا فون کوئی کسی وجہ سے جو ہے نا کمزور سا موبائل ہے، ٹیلی فون اس پہ نہیں مل رہا تھا، اس کو ایک بندہ ملا، اس داڑھی رکھی ہوئی تھی، جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوشبو بھی لگائی تھی، اس کو ملا، اس سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو صالحین ہے۔ کہنے لگا اچھا آپ کا جو دوست تھا، جو آپ کا بھائی تھا، جو وہاں رہتا تھا نشاد کالونی میں، وہ اس پانی دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ تو وہ بندہ بھی اس نے کہا میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ یار میں تو پھر میرا تو زندہ درگور ہونے والا تھا۔ اس نے کہا مجھے ایسا پیشاب آنا شروع ہو گیا، ایسے موشن لگے، میرے روح نکل رہی تھی کہ میرے دنیا میں ایک ہی تو بھائی ہے جو اللہ کے لیے میرے ساتھ جو ہے نا چلتے ہیں، تو لہٰذا کہنا میں تو مرنے لگا تھا، کہنے لگا تیرے کو خدا غر کرے، میں تو بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں، آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے محبت کرے۔ حدیث شریف میں آتا نا جو بندہ آپ سے کہے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، تو آپ نے جواب دینا ہے احبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے۔ تو دوسرا ایک بھائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ والا ہے کسی درجے میں، اس کا نام فضل غفور ہے۔ اس نے مجھے فون کیا، تو جیسے ہی اس نے فون کیا عامر صاحب کیسے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہو الحمدللہ۔
کہنے لگا ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ تو پھر وہ دوسری ساتھ ہی اس کا فون آ گیا، صالحین کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا یار تیرے کو خدا غار کرے تو مروا دیا مجھے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے کہا یہ شیطان لعین ہے، انسانوں کی شکل میں آتا ہے، اس کو کئی بار شیطانوں کی شکل ملتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں شیطان تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن وہ بندہ ذکر بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کرامات ظاہر ہوتی ہے، کئی بار کرامات ظاہر ہوئی ہے کئی بار۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ کے ولی موجود ہے دنیا۔ یہ ادھر لاہور میں ایک بندہ ہے، مفتی حسن صاحب نام ہے ان کا، جمعے والا دن جو چپرجی میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رائمنڈ روڈ پر کا کوئی مدرسہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، زندہ ولی ہے، ان کے ہاتھ کرامات ظاہر ہوتی ہے۔ ہم کرامات کے قائل ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں کہ مزار پہ جا کے مانگو، نہیں، حکم نہیں ہے، نہیں شریعت میں حکم نہیں ہے، قرآن و حدیث میں حکم نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ قرآن سے بڑھ کر کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کون سی ثبوت ہے؟ کون سا نص ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ تو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، وہ ایک بندہ مزار والے سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندے کتنے مہینے ہو گئے میں تیرے مزار پہ آتا ہوں، تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے کہو مجھ پر رحم کریں۔ تو اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ جو ہے نا خاک آلود ہو جائے تو اس سے مانگ رہا ہے جو تو قیامت تک تجھے جواب ہی نہیں دے سکے گا۔ کہاں سے جواب دے سکتا ہے کوئی جواب؟ کوئی ولی کامل بھی ہو نا، اگر اس کی خبر سے کوئی جواب آ گئی تو وہ کرامت، کیونکہ وہ زندہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، مرنے کے بعد اللہ چاہتے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائیو اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ دینے والے ہیں، اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے۔ چلو یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، بس یہ کلمہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، شاید جن لوگوں کو نہیں ابھی علم نہیں ہے، آپ لوگوں نے کلمہ پڑھنا ہے، وہ یہ ہے، یہ بخاری شریف میں بھی آیا ہے اور یہ تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق۔ یہ کلمہ بخاری شریف میں بھی آیا ہے اور وہ تفسیر ابن کثیر نے بخاری سے نقل کی ہے، صحیح ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر والے حافظ عماد الدین ابو الفدا یہ عراق میں گزرے ہیں، بعد میں گزرے ہیں، امام بخاری ان سے پہلے گزرے ہیں، اور بخاری شریف کی تمام احادیث صحیح ہے، احادیث صحیح ہے، صحیح کتاب ہے، اصح الکتاب ہے بخاری شریف۔ تو اس کے اندر 4000 احادیث جو ہے نا، وہ اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو 4000 باقی بچے ہیں، ویسے تو 7000 سے کچھ اوپر ہے، لیکن اس کے اندر مقررات زیادہ ہے۔ مقررات کا معنی یہ ہوتا ہے نا کہ کسی حدیث کو وہ بار بار لائے ہیں، وہ اس کو تکرر کہتے ہیں نا، تکرار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے یہ کلمہ سیکھنا ہے، یہ آپ سیکھ لیں گے تو یہ جنت کا پروانہ ہے، یعنی اگر آپ عقیدت صحیح رکھیں گے آپ کا گناہ آپ کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکوا سکے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جنت کا پروانہ ہے، یقین سے کہتا ہوں جنت کا پروانہ، آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق۔ معنی بھی بتا دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلے ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ وکلمتہ القاہ الی مریم، یہ اللہ کی طرف سے ایک کلام تھا، ایک کلمہ تھا جو اللہ نے مریم کی طرف ڈال دیا، لیکن ان کے رحم میں ڈال دیا۔ وروح منہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، ایک رحمت ہے، روح کا معنی رحمت بھی ہے، روح کا معنی اللہ کی طرف سے ایک روح بھی ہے۔ والجنت حق، جنت بھی حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جنت حق ہے، ابھی بھی موجود ہے، اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، بیداری میں دکھاتے ہیں، صحیح ہے۔ والجنت حق، جنت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بے شک اور بے شبہ جنت موجود ہے۔ والنار حق، اور جہنم بھی حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ابھی بھی موجود ہے، مرتے ہیں لوگ کافر دوزخ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ دوزخ کا عذاب قبر میں ہوتا ہے، عالم برزخ میں ہوتا ہے، اصل جہنم میں پھر مرنے کے قیامت کے بعد جائے گا، لیکن دوزخ موجود ہے، اس کا عذاب موجود ہے۔ تو جو گناہ گار مسلمان جو ہوتا ہے، جو ارتکاب کرتا ہے کبائر کا، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ بھی مرنے کے ساتھ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ وہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنائی، گرمی بہت زیادہ ہے، میں اکثر بار درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں اور ویڈیو بنا لیتا ہوں، آج ذرا موسم صحیح اندر بیٹھ گیا تو میں نے یہ ویڈیو بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان نصیب کریں۔
ایمان پر اللہ پاک ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔